دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پر روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں۔ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجات اور شکایت پر روتے ہیں، اپنے گناہوں، نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارے اپنے گناہوں پر رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے۔ توکل کیا ہے؟ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو آپ کہتے ہیں میرا رب مجھ کو نکالے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ پکارتے ہیں تو دل سے، تو اللہ نکالے گا، کھول دے گا سارے کے سارے راستے، اور وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مقدر کو برا مانو گے تو یہ بھی ہو جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اسی سے رابطہ رکھو۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کے سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو ہی کافی ہے، وہ ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی محبت ہے۔ خدا کرے اس رمضان میں جو میرے لیے ناممکن ہے وہ ممکن بن جائے، اس رمضان میں میرے لیے کن کا معجزہ ہو جائے، اس رمضان میں میری تمام زخموں کو بھر دیا جائے، میری خطاؤں کو بخش دیا جائے، اس رمضان میں جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے، اس رمضان میں جو مانگوں وہی مجھے دے دیا جائے، اس رمضان میں مجھے میرے صبر کا بہترین پھل مل جائے، اور جو جنت مجھ سمیت آپ سب کے لیے واجب ہو جائے۔ اللہ پاک ہمارے تمام خواہشات کو پوری فرمائے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کے ٹکڑے لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے، بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک آپ کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کو یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک کس مقام پر ہیں، تو پھر دیکھ لو کہ اللہ نے آپ کو کس مقام پر مصروف کیا ہوا ہے، تو بس وہی آپ کا مقام ہے۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے، اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا، اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے تو وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک خود چل کر آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو رب مل جائے
تو پھر اس کو سب مل جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔